مجھ کو دنیا میں کوئی، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا، مجھ کو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ملا جو یہ کہہ سکتا ہو شبیر سے مانگا، اور ایک بار کی سخاوت کے مطابق مانگے، جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ملتا نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا، معیار بلند ہونا چاہیے۔ ایک بار کی سخاوت کے مطابق مانگے کہ ایسا مولا کو کوئی مانگنے والا نہ ملا۔ کیا بات ہے؟ ایک بار کی سخاوت کے مطابق مانگے کہ ایسا مولا کو کوئی مانگنے والا نہ ملا، مجھ کو دنیا میں کوئی، اور 9 شب جاگا ہوا ہر تھا، نہ سویا پھر بھی، ارے جب تلک زانوے شبیر کا تکیہ نہ ملا، اور دور تھے پرچم عباس سے جو لوگ سراج، دور تھے پرچم عباس سے جو لوگ سراج، ارے تل ملانے لگے جب حشر میں سایہ نہ ملا، اور ایک صلوات ادا کریں محمد والے محمد کی۔ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بات رہے نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ میں کوشش کروں گا کہ 2 سے 3 اشعار جو ہیں وہ بالکل جو کلام میں شامل نہیں ہیں، مختلف ہیں، وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں۔ اور کہے گا حشر
میں خالق علی کے ملک سے کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے، ارے اٹھاؤ اپنے یہ صوم و صلاۃ، اور نماز تنہا شفاعت نہ کر سکے گی کبھی، نماز تنہا شفاعت نہ کر سکے گی کبھی، ارے کہا نہیں تھا کہ ماتم بھی ساتھ حسین بانٹ رہے نجات لے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ آل اللہ المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين۔ ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجیے محمد۔ سب سے پہلے آج کے اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین، شعراء، منقبت خواہ اور قبلہ کی خدمت میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، چونکہ وقت کافی آ چکا ہے، اس لیے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، اور قبلہ قومی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ عاشور بھائی نے اتنا ڈرا دیا میسم کو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں بلایا جائے، رحمانی صاحب کو کیا پڑھنا ہے۔ بہت مشکل سے کہا کہ خطاب آپ ہے۔ بہرحال یہ بات بھی درست ہے کہ آدمی کو مسجد سے اتنا تعلق ضرور رکھنا چاہیے کہ کبھی مسجد میں جانا ہوا تو ایک پنکھا کھولنے کے لیے سارے بٹن آن نہ کرنا پڑے۔ چونکہ ماحول شعر سننے کا اور شعر کہنے کا بنا دیا گیا ہے، اور بلایا گیا ہے خطاب کرنے کے لیے، تو اب میسم کے بعد میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں تو کیا نہ کروں۔ ہاں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، ابھی شعراء کرام جو ہے تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی شعراء کے لیے اچھا خاصا ٹائم ہے، لیکن
مولانا کے لیے بہت ٹائم کم ہے. ظاہر ہے کہ شعراء کو سننا چاہتے ہیں، ہم خود بھی سننا چاہتے ہیں، اور جو لطف شعر میں ہے وہ نثر میں نہیں. یہ بات اپنی جگہ طے ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف جو ہے خطیب بیٹھا ہوا ہے. میں خود بھی ایک متشاعر ٹائپ کا آدمی ہوں. شاعر نہیں کہا ہے کہ شاعر تو ظاہر ہے منجا ہوا ہوتا ہے، میں متشاعر ہوں. انہیں زبردستی کا شاعر، تک بندی کرنے والے کو متشاعر کہا جاتا ہے. تو تک بندی میں بھی کرتا ہوں. ایک بہت پرانا کوئی قطعہ یاد آ گیا تو ایسے ہی بس، اس پہ داد تو نہیں بنتی ہے، لیکن یہ کہ اگر ثواب کی خاطر آپ داد دیں تو پھر مہربانی بھی ہوگی. میں کاش پائے علی کی جو خاک ہو جاتا، میں کاش پائے علی کی جو خاک ہو جاتا، تو آج میں بھی خطاؤں سے پاک ہو جاتا. بہت شکریہ، بڑی نوازش. ایک مختصر سے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے پیش کی گئی اور ترجمہ کرنا مقصود نہیں ہے، آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں الحمدللہ، اور جاننا بھی چاہیے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک بہت خوبصورت تعبیر ایک مایہ ناز اہل سنت عالم دین نے اس کی یوں کی ہے کہ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ حسین نبی سے ہیں، رسول سے ہیں، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین نبی سے ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کربلا تک اس بات کو سمجھنا سمجھانا بہت مشکل تھا کہ حسین نبی سے، حسین رسول سے ہے. لیکن کربلا کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کربلا تک رسول سے حسین ہے، کربلا کے بعد سے قیامت تک حسین سے رسول. لیکن حسین ابن علی کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک شریعت الحسین کا تذکرہ نہ ہو. نامکمل ہے حسین کا تذکرہ شریعت الحسین کے تذکرے کے بغیر. ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی جن کا نام نامی زین اب کثرت استعمال سے زینب بن گیا. علی جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ علی کا نام مجلسوں کی زینت، علی کی محبت ایمان کی زینت، علی خود کائنات کی زینت، رسول کی زینت، ولایت کی زینت. اب اندازہ کیجئے جناب زینب کی عظمت کا کہ وہ علی جو کائنات کی زینت ہو، اس کی زینت کا نام زینب ہے. جناب سیدہ زینب کبریٰ بلند صلوات. 5 ہجری یا 6 ہجری میں جناب زینب کی ولادت ہوئی. 6 ہجری. اور اس کے بعد رسول خدا کی رحلت ہوئی کون سی ہجری میں؟ 11 ہجری. تو 5 سال سرکار کی زیر سرپرستی جناب زینب رہی، اور 11ویں ہی ہجری میں ماں کی بھی شہادت ہوئی. اس کے بعد مولا کائنات کی زیر سرپرستی جناب زینب کی زندگی کا سفر شروع ہوا. 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی. مولا کائنات کی شہادت تک 35 سال تک امیر المومنین کی زیر سایہ زندگی گزارتی رہی. 40 کے بعد سے 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی.
جناب زینب کی عمر مبارک اس وقت تک 45 سال۔ 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی، 11 کا اضافہ کر دیجئے، 56 سال جناب زینب کی زندگی کے۔ ان 56 سالوں میں جناب زینب کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو معصوم کے زیر سرپرستی نہ گزرا۔ ایک عالم کی صحبت میں آپ چند مہینے گزاریں، آپ کے اندر نالج آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، معلومات آ جاتی ہے۔ تو جو ہستی 35 سال تک باب مدینۃ العلم کی سرپرستی میں زندگی گزارے اور فضیلت کا یہ پہلو شاید دنیا میں اور کسی کے حصے میں نہیں آئے کہ پروردگار نے تب تک جناب زینب کو علی کے گھر میں نہ بھیجا جب تک پنجتن پاک مکمل طور پہ دنیا میں نہ آئے۔ جب پنجتن مکمل ہوئے جناب زینب کو پروردگار نے بھیجا۔ شاید مشیت یہ تھی کہ زینب کسی غیر معصوم کی گود میں آئے ہی نہ۔ سب سے پہلے رسول کی گود میں آئی، رسول معصوم، پھر ماں کی گود میں آئی، ماں معصومہ، پھر بابا کی گود میں آئی، بابا معصوم، پھر حسن کی گود میں آئی، حسن معصوم، پھر حسین کی گود میں آئی، حسین معصوم، اور اس کے بعد 2 معصوم ایسے ہیں جن کی سرپرستی زینب نے کی، ایک جناب زین العابدین اور دوسرے معصوم امام محمد باقر۔ یعنی 5 اماموں کی، 5 معصومین نے زینب کی سرپرستی کی، 2 اماموں کی سرپرستی زینب نے۔ یہی بات ہے کہ کربلا میں اگر حسین ابن علی نے اسلام کو مرنے سے بچایا ہے تو زینب نے حسینیت کو مرنے سے بچایا ہے۔ حسینیت کو بھی سانس لینا سکھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ وہ بکمال ہستی کہ جن کے نام نامی کے ساتھ شریکت الحسین کا لفظ ایسا جچتا ہے کہ سید سجاد معصوم ہوتے ہوئے بھی، امام ہوتے ہوئے بھی شریک الحسین نہیں کہلاتے، زینب شریکت الحسین کہلاتی ہے۔ یہ عظمت ہے جناب زینب۔ بس آپ کی ذمت تمام۔ اور اس کے بعد ایک ایسی ہستی جن کے شب ولادت کل ہے، شہنشاہ وفا عباس علمدار۔ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، مینارۂ تہذیب امم ہو جائے، لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔ لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ پروردگار اس بزم میں شریک ہونے والے علماء کرام، منقبت خواں، شعراء اور اس بزم کو سجانے والے مؤمنین کی ان زحمات کو تعاون کو اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔